استغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله کافی دنوں کے بعد جماعت کے اس عظیم مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اسے آباد رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ امام بہقی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے الضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے۔ بہرحال اس اثر سے جو ایک مفہوم سامنے آتا ہے وہ اس مرفوع روایت کا حوالہ نہ بھی ہو تو اپنے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: ان الابقاء علی العمل اشد من العمل۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس عمل کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ بات ایسی ہی ہے کہ عمل کے مقابلے میں عمل کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عمل کا پیریڈ محدود ہوتا ہے، جبکہ اس کی حفاظت کا پیریڈ طویل ہے۔ اس کی مثال بڑے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، ایک ہاری ہے،
کاشتکار ہے، ایک کسان ہے، وہ کھیت میں جاتا ہے، گندم کا، جوار کا، مکئی کا، باجرہ کا دانہ کاشت کرتا ہے۔ اب اس کو کاشت کرنے میں 1 دن لگتا ہے، اور اس فصل کی نگرانی کرنے میں اس کو 6 مہینے لگتے ہیں۔ شروع میں روزانہ صبح سے لے کر شام تک اپنے مخصوص انداز میں آ کر پرندوں کو اڑاتا رہتا ہے، ورنہ پرندے آئیں گے اور مٹی میں سے وہ دانہ کھا کر چلے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دانہ جو ہے کونپل کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ اب پرندوں کا دور کیا، اب چرندے آ گئے، اب یہ چرندوں کو اپنے کھیت سے بھگاتا ہے، ورنہ وہ کھا جائیں گے۔ اسی طرح اس کھیت کی نگرانی کے لیے وقت پر اس کو پانی دینا، کہیں خشک نہ ہو جائے۔ 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کی نگرانی کے بعد جب وہ آتا ہے تو قرآن کریم نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اب اس نے ایک دانہ ڈالا تھا، کاشت کیا تھا۔ قرآن کریم کہتے ہیں اس نے ایک دانہ کاشت کیا تھا، اس ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلی تھی، ہر کونپل کے اوپر ایک سٹا لگا تھا اور ہر سٹے میں 100 دانے تھے۔ ایک دانہ ڈالا، 6 مہینے نگرانی کی، 6 مہینے کے بعد جہاں ایک دانہ تھا وہاں 700 دانے ملے۔ یہ تو ایک ہاری کی مثال ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو تو اللہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے۔ اب 6 مہینے اس نے نگرانی کی، حفاظت کی، اس کے بعد اس کو پھل مل گیا۔ لیکن اگر جس دن اس نے بیج بویا تھا اس کے بعد واپس مڑ کے نہ آتا، 6 مہینے کے بعد آتا، اس کو کیا ملتا؟ کچھ دانے پرندے کھا کر گئے، کچھ کونپلیں نکلی وہ چرندے کھا کر گئے، اس کو کیا ملے گا؟ اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو کسی اور کی نہیں، اپنی فصل کی تو نگرانی کرے۔ آپ کسی اور کے کھیت کی نگرانی نہ کریں، کسی اور کے کھیت کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں، اپنے فصل کی تو نگرانی کریں۔ بالکل اسی طرح واپس آئیے، ان الابقال العمل اشد من العمل۔ نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے 15، 20، 25 آدھا گھنٹہ چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے 12، 13، 14 گھنٹے ہیں۔ نگرانی کرنے کے لیے کب ہے؟ جب تک یہ سانس باقی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، کیونکہ ایک دشمن ہے
جو انسان کے اس کھیت کو تباہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. وہ دشمن چاہتا ہے اس انسان کے کھیت کو میں برباد کر دوں، اور برباد بھی اس کے ہاتھوں کروں، اس کے ہاتھوں. وہ اس انسان کے کھیت کو برباد کرنے کے لیے کسی لو لشکر کو لے کر نہیں آتا. نہیں، اس کے ذریعے جس نے کھیت کاشت کیا، جس نے فصل بوئی، جس نے محنت کی، وہ دشمن چاہتا ہے اس کے ہاتھوں اس کے کھیت کو برباد کر دو. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے کھیت کو برباد کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. وہ کس طرح برباد کرتا ہے؟ ایک جو نمازی ہے نا، اس کو نماز سے نہیں روکتا. اسے پتا ہے اس کو روکوں گا تب بھی یہ نماز پڑھے گا. ایک تہجد گزار کو تہجد سے نہیں روکتا. اس کے کھیت کو اس کے ذریعے کس طرح برباد کرتا ہے. آئیے ایک دو آپ کو مثالیں دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح جامع الصغیر میں اس حدیث کو لائے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سوء الخلق لا یفسد العمل کما یفسد الخل الاصل. لوگوں، جس طرح شہد ہو، شہد، آپ کے پاس ایک برتن ہے شہد کا، اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، وہ سرکے کا ایک قطرہ پورے شہد کو برباد کر دیتا ہے. شہد کا برتن ہے، آپ نے سرکے کا ایک قطرہ ڈالا، اس قطرے نے پورے شہد کو برباد کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ایک آدمی چاہے وہ کتنا دیندار کیوں نہ ہو، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر وہ شخص بد اخلاق ہے، اس کی بد اخلاقی بھی اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. ابھی آپ نے اعلان سنا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اچھے اخلاق، ایک ہے برے اخلاق. اچھے اخلاق کو اپنانا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور برے اخلاق کو چھوڑ دینا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اچھے اخلاق کو اپنانا یہ بھی سنت. اسی طرح اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، برے اخلاق کو چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے. لیکن یہ سنت ہمیں سمجھ نہیں آتی. جس طرح سچ بولنا یہ بھی سنت ہے، اسی طرح جھوٹ کو چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے. آپ ذرا اپنے اندر دیکھیں، یہ دونوں سنتیں آپ میں ہیں. تو بد اخلاق ایک ایسا عمل ہے، بد اخلاقی، جو انسان کے سارے اعمال برباد کر دیتی ہے. بس ہمیں تو یہی پتا ہے، ہمارے پاس توحید ہے،
جنت میں جائیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ چوٹی کی بد اخلاقی نے ہمارے سارے اعمال برباد کر دیے۔ بد اخلاقی میں کیا ہے؟ غیبت کرنا۔ ذرا ہم غور کریں، یہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ آج یہ بیماری امت کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ غیبت، حسد، اور حیرت کی بات ہے الحسد داء الجسد، الحسد داء الجسد۔ ایک حاسد آدمی کسی اور کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے اندر کڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن باز نہیں آتا۔ بغض رکھنا یہ بد اخلاقی ہے۔ ہمیں تو یہ گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس یہ عبادات ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو دیکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دب الیکم داء الامم قبلکم وفی روایت رب الیکم۔ سابقہ قوموں میں جو بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری بیماریاں تم کو لگ جائیں گی۔ دب الیکم داء الامم قبلکم، سابقہ قوموں کی بیماریوں کی زد میں تم آ جاؤ گے۔ ان بیماریوں نے جس طرح سابقہ قوموں کے نیک اعمال کو برباد کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، میری امت کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، آج ہو چکا ہے۔ الحسد والبغضاء، یہ حسد، یہ بغض، البغضاء ہی الحالکہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، حسد، کسی کے بارے حسد یا بغض، بغض رکھنا، یہ کیا ہے؟ جس کو آپ بغض کہتے ہیں نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہے الحالکہ، شریعت کی اصطلاح میں جس کو تم دنیا والے، جس کو تم بغض کہتے ہو، شریعت کی اصطلاح میں اس کو اسطرا کہتے ہیں۔ اسطرا تو جانتے ہو نا، بلیڈ۔ فرمایا کہ یہ جو بغض ہے، بغض، آج یہ بیماری بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ کینہ، بغض، عداوت، خام خواہ، نفرت، یہ بیماری ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم متبع سنت ہیں، کہاں؟ فرمایا ہے الحالکہ، لوگوں یہ جو بغض ہے نا، بغض، یہ اس طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ اس طرح کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ سر کے بال صاف کرتے ہو۔ سر کے اوپر جب اس طرح چلاتے ہو، سارا سر تمہارا گنجا ہو جاتا ہے، سر کے سارے بال وہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے، اس طرح ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ اس طرح ہے تحلق الراس، جو سر کے سارے بال صاف کر دیتا ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ وہ اس طرح ہے جس میں یہ آ جائے اس کے دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کا دین برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بغض،
دیندار بھائیوں، پرہیزگار بھائیوں، سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے والوں، ایک ایک عمل کی طرف توجہ کرنے والوں، کبھی اس طرف بھی غور کیا کہ ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں کہ نہیں؟ عنوان کا خلاصہ یہی تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، جس چیز کا حکم دیں کہ عمل کرنا ہے عمل کرو، ان کو لینا، ان پر عمل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، ان سے رک جانا، ان سے رک جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اس سنت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ حالات کے مطابق ہم چلتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے سچ بولنے کی ہم سچ بولتے ہیں، جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی وہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہوا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ شریعت جس چیز کا حکم دے عمل کرنے کا عمل کرو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوامر ہیں، جو آپ نے احکام امت کو دیے ہیں، ان پر وہ عمل کرتا ہے، جن سے منع کیا ہے ان سے رکا ہوا نہیں، ان پر بھی عمل کرتا ہے، اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ اس سے بڑا کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے؟ آج یہی معاملہ ہمارا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنے الگ بیٹھ کر آڈٹ کریں، احتساب کریں، اپنے معاملات کا جائزہ لو۔ ہم نماز میں متبع سنت، میں نے ایم اے بہاولپور یونیورسٹی سے کیا تھا، اور وہاں مغرب کے بعد اس دور کے عظیم محدث پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی کلاس میں بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے۔ حفصہ فرمایا کرتے تھے، اس دور کے جو اہل حدیث ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ سوال کرتے تھے، اس وقت کے جو اہل حدیث ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ پھر وہ خود فرمایا کرتے تھے، موجودہ دور میں جو اہل حدیثوں کی اکثریت ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ خالص اسلام جمع منفی اخلاق برابر اہل حدیث۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، بد اخلاقی ہے۔ تو میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے، لوگو ان سوء الخلق لا یفسد العمل۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، بدعت ایک ایسا عمل ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ شرک اور بدعت کے علاوہ
کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اعمال برباد ہو جائیں۔ لیکن آئے سن لو، ان سوء الخلق لا یفسد العمل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بد اخلاقی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنے معاملات کا جائزہ لیں۔ تو میں نے جو ساتھی مجھے آئے تھے پروگرام کے حوالے سے کہنے کے لیے، میں نے ان سے کہا تھا میں رات کو کہیں جاتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اتفاق کہ کہیں گیا تو کوئی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ بھائیوں سے ملاقات بھی کرنی تھی، دعائیں بھی لینی تھی، اور مختصر اختصار کے ساتھ چند باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ابھی آپ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب اخلاق بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور وہ کام جن سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، قرآن و حدیث میں منع کیے، ان سے رکنے اور باز رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔